اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان کے تیسرے روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے وہ تیسرے پارے کی بالکل ابتدائی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم ایک دوسرے میں فضیلت کی باتیں کرتے رہیں، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایمان والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ رسولوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ اس بارے میں عزیزان محترم زیادہ زور جن باتوں پر دیا گیا ہے وہ مال کے خرچ کرنے کو لے کر اور سود کو لے کر، اور اسی طریقے سے آیت الدین ہے، اور اس سورت کے ابتدا میں جو سب سے بڑی آیت، بڑی اہم آیت، وہ ہے آیت الکرسی کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے اس صورت میں بیان فرماتے ہیں، بالکل اسی آیت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی تجارت تم نہیں کر سکتے، یعنی کہ قیامت سے پہلے، یعنی کہ موت سے پہلے تمہیں چاہیے کہ دیا ہوا رزق خرچ کرے۔ والکافرون هم الظالمون، اور ظالم تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم جو بھی بندہ اللہ کے راہ میں نیک دل کے ساتھ تھوڑا بھی مال خرچ کرے، اس کی مثال، بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ ایک دانہ ہے جسے تم بوتے ہو، اور اس کے بدلے میں جب ایک بالی 7 بالیاں نکلتی ہو، اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 1 into 700 فولڈ، یعنی ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دینے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جتنا زیادہ چاہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس شخص کی بھی مثال بیان فرماتا ہے جو محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور اس کے مال خرچ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں، ذرا سا سیل آ جائے وہ پودا بالکل اکھڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سود کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری لعنت ہے، اور جو لوگ بڑھ چڑھ کر سود دیتے ہیں وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتے ہیں اور صفحات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ شخص جو سود دیتا ہے آخرت میں اس کے حشر کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ ایک باولے کی طرح جسے جن یا شیطان چھو گیا ہو اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے، تمام معاشرے کے لیے، تمام سوسائٹی کے لیے ایک بڑی اہم آیت جس پر غور کر کے ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جسے آیت الدین کہا گیا ہے، یعنی لین دین والی آیت۔ اپنوں کے بیچ میں، رشتہ داروں میں، بھائی دوستوں میں، کلیگز میں ایک لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی قرض کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم لکھا پڑھائی نہیں کرتے۔ لکھا پڑھائی کی اہمیت کے لیے سب سے بڑی آیت قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہمارے درمیان میں جو سب سے زیادہ برائی کی جو وجہ بنتی ہے وہ لین دین کی ہے۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد ایک بڑی جامع ترین دعا جو ہم اکثر نماز میں سنتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ عزیزان محترم یہ ہم ثواب کی غرض سے آخری آیات سورہ بقرہ کے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ثواب ہے، لیکن اصل جو مقصد اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس ہو۔ ایک ایک لفظ پر اگر غور کرے تو ایک ذمہ داری کا احساس دیتا ہے کہ امامت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اور یہ دعوت کا کام اتنا بھاری ہے کہ ہر آن ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہماری سکت نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو دل کو چھو جانے والے ہیں، عزیزان محترم مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں۔ اب آئیے سورہ آل عمران کی طرف۔ جیسا سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل سے خطاب زیادہ تھا، اس صورت میں بنو نصارہ سے خطاب زیادہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت قرآن کے فرقان ہونے پر زیادہ زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ فرقان ہے۔ کیا معنی کہ جو چیزیں تحریف ہوئی ہے
तौरात और इंजील में ये उंगली से इशारा करके बताने वाली किताब है कि यहाँ यहाँ तहरीफ हुई है, और जो मोजज़े आने बाकी थे और जो पेशन गोइयां पूरी होनी थी उसके ताल्लुक से भी ये कुरान फुरकान है। सूरह बकरा में जिस तरीके से बनु इसराइल का रवैया रहा, इससे थोड़ा मुख्तलिफ लेकिन इसी तरह रवैया बनु नसारा का भी रहा। हम देखते हैं आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कुरान में दो किस्म की आयत नाजिल फरमाई, एक मुहकमात और दूसरी मुतशाबिहात। जो जिनके दिल में कजी हो, जिनके दिल में टेढ़ हो, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं और उसमें अजब अजब सी तावीलें करते हैं, और जो रासिकुल इल्म होते हैं वो उस पर भी ईमान लाते हैं। इस तरीके की बात कही गई है। और आगे चल के हमें ये बात मिलती है कि लोगों के नजदीक क्या क्या चीजें महबूब बनाई गई है, जैसे माल, घोड़ा, गाड़ी, फसल, औलाद, इस तरीके की चीजें अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मुज़य्यन कर दिए, लेकिन आखिरत में इससे भी बेहतरीन बदला उन्हें मिलेगा अगर जो लोग ईमान के साथ रहेंगे, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलेंगे। और इसके बाद बनु नसारा के वो फक्रिया नफ्सियत के बारे में अल्लाह बयान फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात। वो कहते थे कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो चंद दिन के लिए। इस एक आयत को अजीजान मोहतरम एक तरफ रखिए और आज उम्मत मुस्लिमा की कैफियत पर भी गौर कीजिए। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये दीन में एक मन गढ़ंत चीज उन्होंने दाखिल कर ली थी कि आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात नहीं है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ लेंगे और एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी के आगे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इस रसूल की इत्तिबा करो तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इसे आयतुल इम्तिहान भी कहते हैं। लोग सिर्फ जबान से ईमान का इजहार करना नहीं बल्कि उसकी इत्तिबा करना अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शर्त करार देते हैं। इसके बाद आइए हम देखेंगे, हजरत इमरान की बीवी जब हामिला होती है तो अल्लाह से मन्नत मांगती है कि जो औलाद पैदा होंगी उनकी मुराद बच्चे से होती है, जो बच्चा पैदा होगा वो अल्लाह की तरफ नजर कर देंगे। लेकिन वो बच्ची होती है और बच्ची होने के बाद एक किस्म की मायूसी का इजहार वो करती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हम जानते हैं अच्छी तरीके से तुम्हें क्या पैदा हुआ है और हमने उसका नाम मरियम रखा है। और ये भी फरमाते हैं अल्लाह ताला कि हमने इसकी भी औलाद को शैतान के शर से महफूज रखा है। और ये हजरत मरियम को जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में रखा जाता है, उनकी कस्टडी में रखा जाता है। जब जकरिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम को देखते हैं तिलावत करते हुए, किस्म किस्म के फल उनके पास मौजूद रहते हैं, तो वो हैरान और ताज्जुब होकर पूछते हैं। तो हजरत मरियम उनसे कहती है कि मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो उसी वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह तू अपनी तरफ से मुझे एक औलाद नसीब फरमा, एक नेक औलाद नसीब फरमा। तो अल्लाह ताला उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी दुआ सुन लेते हैं और फरिश्ते आते हैं बशारत देने के लिए। वो हैरान और ताज्जुब हो जाते हैं। फरिश्ते अलामत भी बताते हैं। ये तमाम चीजें इसलिए बयान की जा रही है कुरान करीम में ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बनु नसारा के सामने ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बिल्कुल जैसा का तैसा पेश किया जाए। क्योंकि हम पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि तौरात और इंजील में तहरीफात की वजह से बास चीजें गलत मलत हो गई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीजें बताकर बयान फरमाते हैं कि तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हमने तुम्हें ये इल्म दिया। इसी तरीके से आगे चलकर ईसा अलैहिस्सलाम के को जो मौजूदात दिए गए हैं उसका भी जिक्र हमें इस बारे में मिलता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जिस तरीके से बयान की गई है आदम अलैहिस्सलाम की तरह, इसके जो चीजें हलाल और हराम गलत मलत हो गई थी उसको भी ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए तस्हीह करने की बात कही गई है। और ये सारी चीजें होने के बाद
جب وہ لوگ نہیں مانتے تو ایک آیت مباہلہ ہے، جسے آیت مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ جب ساری حجتیں ختم ہو جائے پھر بھی نہ مانے تو آؤ ایک میدان میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بیوی بچے سارے لوگ مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے آیت مباہلہ کے بعد ہمیں ایک بڑی اہم آیت اسی بارے میں ملتی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یعنی جو ہم دعوے دار ہے توحید کے، اگر ہم اس پر بھی جم جائے تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی دعوت کے پیروکار تھے، ان کا حوالہ دیتے ہیں کون؟ یہ بنو نصارہ اور بنو اسرائیل، جبکہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یا کوئی یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ حنیف مسلمہ، ایک سیدھے مسلم تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالی جو یہود ہوتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں کی دو قسموں کے بارے میں بڑا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ اچھے یہودی، ان کی بڑی تعریف کی ہے، انہیں خزانے کا خزانہ یا ڈھیر بھی دے دیا جائے امانت کا تو اس میں سے ایک چیز بھی نہیں لیتے، بلکہ دوسرے یہودی، وہ ہوتے تو یہودی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال کھانا کوئی گناہ نہیں، جائز نہیں، انہیں کچھ بھی دو بغیر جبر کے ان سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی اہم آیت ہمیں ملتی ہے اس میں، جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو اس طریقے سے پلٹاتے تھے کہ گویا یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو غلط طریقے سے وہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پارے کے آخری حصے میں بڑے اہم معاہدے کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اقرار ہم نے لیا کہ ہم کتابوں پر مانیں گے، رسولوں پر مانیں گے اور کوئی رسولوں میں فرق نہیں کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو دین قبول کیا جانے والا ہے وہ اسلام ہی ہے، یعنی فرما برداری ہی ہے۔ اللہ کی فرما برداری سے ہٹ کر کسی اور کی یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی فرما برداری کی جانے والے سسٹم کو، کی جانے والے مذہب کو، کی جانے والے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، صرف اسلام کو قبول کیا جائے گا، یعنی اللہ کی فرما برداری کو قبول کیا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ بڑے خسارے میں ہوں گے اور انہیں آخرت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس پر یہ سورہ ختم ہوا، یہ پارہ ختم ہوا۔ السلام علیکم۔